وہ بھائی نے بھی کہا تیری خیر کوئی نہیں. اب یہ شعر کس کا ہے؟ مولانا محمد علی جوہر کا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد. لکھا یہ ہے ٹھیک نا بھائی. پڑھنے والے شارٹ کٹ کر کے اسے واقع کربلا بنا دیا. ان کی مراد کیا تھی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے جب قربانی دو گے، گردنیں کٹواؤ گے، اپنا خون بہاؤ گے، اولاد کو کٹواؤ گے، گھر میں چھپ چھپ کے نہیں، عزیمت کے راستے پر چلتے جاؤ گے. جب تک قربانی دیتے جاؤ گے تو اسلام زمانے میں زندہ رہے گا. ٹھیک ہے نا بھائی. مقصود اس کا اچھا فرض کریں وہ پارٹی کہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسی کربلا کے بعد چلے آپ کی بات مان لی. کربلا میں فوج تھی کتنی؟ 9 لاکھ کی فوج تھی. یعنی 9 لاکھ فوج تھی کوفہ کی ایک چھاونی کی حضرت حسین ابن علی کے مقابلے میں. تو اس دور کا اسلامک اسٹیٹ کا مسلمانوں کا ٹوٹل رقبہ تھا کتنا؟ 65 لاکھ مربع میل. ہمارے فوج ہے کتنی؟ 6 لاکھ. عوام کتنی؟ 24 لاکھ. تو اس لحاظ سے کوفہ کی آبادی وہ 36 لاکھ ہونی چاہیے. تو اس دور میں بڑے شہر تھے کتنے؟ وہ 18,000. اب 18,000 ضربے 36 کروڑ اگر یہ دیں تو ممکن ہے کیلکولیٹر پہ لکھا ہے کہ ناٹ الاؤڈ اوور فلو کے میری اوقات اتنی کوئی نہیں. یعنی اتنی آبادی ہونی چاہیے اس دور میں مسلمانوں کی. تو آج کتنی ہے؟ 2 ارب اور 10 لاکھ 15 لاکھ مسلمان. یعنی پھر تو مسلمان دن بدن گھٹ رہے ہیں. تو پھر آپ کا دعویٰ موجودہ دور کے حقائق کے منافی نہیں ہے. چونکہ شعر آپ نے غلط پڑھا تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا. چونکہ لکھنے والے یہی کہا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد. اور کربلا کے بعد تو امام باقر فرماتے ہیں، امام جعفر فرماتے ہیں اگر مجھے کچھ ایسے 5 لوگ بھی مل جاتے نا جو دین کے خیر خواہ ہوتے، تم تقیہ نہ کرتے، محمد کے ساتھ دین کو بیان کرتے. ٹھیک نا بھائی. تو یہاں پہ معاملہ یا وہ عقیدہ بدل لیں یا نظریہ بدل لیں، ان کا معاملہ یہ ہے.